علیہ وسلم قال کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا من مات مشرکا او من یقتل مؤمنا متعمدا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سوائے اس شخص کے اس گناہ کے کہ جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا، مشرک ہو کر مرا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ گناہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ او من یقتل مؤمنا متعمدا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا وہ شخص کہ جس نے کسی مومن کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے میدان میں ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ گناہ میں نے معاف نہیں کرنے، لہٰذا ان گناہ کے بارے میں اگر جنہوں نے یہ گناہ کیے تو دنیا ہی کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی دنیا سے بندوبست کر کے آئیں کہ اگر شرک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا تو پھر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں تو پھر یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، مار دیا، تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا سوائے یہ کہ دنیا کے اندر اس گناہ کی تلافی کا کوئی اہتمام کر لے۔ تو دنیا کے اندر اہتمام کیا ہے؟ یا اس کا بدلہ قصاص ہے یا دیت ہے، یعنی ورثاء کو راضی کرنا، مقتول کے ورثاء کو کہ جسے قتل کیا گیا ان کے ورثاء کو راضی کرے، جس طرح بھی راضی کر سکتا ہے تو پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وگرنہ اگر دنیا میں ٹھیک ہے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچا لے اور ہو سکتا ہے نہ دیت دے نہ کچھ اور کرے تو لیکن یہاں دنیا میں ہو سکتا ہے بچ جائے، دنیا کے قانون کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اور قیامت کے میدان میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت قیامت کے میدان میں بہت سخت ہوگی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی اہم فرمان ہے۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کا یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی بندہ مومن کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمانے والا نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں مقتول کو قاتل کے ساتھ لایا جائے گا، ناصیتہ و راسہ بیدہ، اور اس مقتول نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر اور اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہوگا، واوداجہ تشخب دمن، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور اس مقتول کی گردن کی جو رگیں ہیں وہ خون سے بھری ہوئی ہوں گی، یقول یا ربی، اور وہ قیامت کے میدان میں کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے میرے رب ھذا قتلنی، اس نے مجھے قتل کیا تھا دنیا میں، حتیٰ یدنیہ من العرش، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے قریب اسے مقتول کو جگہ عطا فرمائے گا اور اس قاتل کی گرفت فرمائے گا۔ یعنی مقتول کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی، اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا، گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اور اپنے حساب مانگ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے رب اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر اور پیشانی سے اس نے اسے پکڑا ہوا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، قاتل بھی مقتول بھی، تو مقتول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، یعنی یہ ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قاتل کو مقتول پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حساب کیا قیامت کے میدان میں تو اس طرح کی اور بھی کافی احادیث مبارکہ ہیں۔ آج کل تو ہم نے مسلمان کے خون کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، آج ہمارے ہاں یعنی ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے خون کی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی کوئی قیمت آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔
لیکن اللہ رسول اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت اس پوری کائنات کی قیمت سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے حدیث مبارکہ پڑھ کے آئے ہیں، ان حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی جو قیمت ہے وہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو دل و دماغ کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ اللہ رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی عزت کرنی چاہیے، ایک مسلمان کی جان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک جان قیمتی جان ہے، خصوصاً مسلمان کی، ایمان والے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔